بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر بوڑھی بہار آئی ہے۔ تیسرے ماتحت نے کہا میری عمر 22 برس ہے، ابھی تو میں جوان ہوں۔ چوتھی ماتحت ایک حسینہ تھی، وہ تو پہلے ہی ایک عورت تھی، جذبوں سے بھرپور تھی، اب وہ جذباتی طوفان ہو گئے تھے۔ وہ ایک ماتحت کی گردن میں باہیں ڈال کر کہہ رہی تھی تم سب کو کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنی عمر سے زیادہ کم سن ہو گئی ہوں اور تم سب مجھ سے کترا رہے ہو۔ ایک نے کہا اے بہن، اب ہم تمہاری برادری میں شامل ہو گئے ہیں، تم کوئی دوسرا گھر دیکھو، کسی گھر میں ایک سے زیادہ گبرو جوان ہوں تو ہمارا بھی بھلا کر دو۔ جس کمرے میں پچھلی رات جیمز کارٹر مدہوش ہو کر سو گیا تھا، وہاں سے موسیقی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ان ماتحتوں نے اس کمرے میں آ کر دیکھا تو جیمز کارٹر آرکیسٹرا کی دھن پر رقص کر رہا تھا۔ اسے مائیکل جیکسن بہت پسند تھا، لیکن اب وہ میڈونا کی طرح ادائیں دکھا رہا تھا۔ کرسٹو وسکی نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا، وہ خیال خوانی کے ذریعے یہ تماشے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑی جدوجہد سے ان ماتحتوں کو ٹیلی پیتھی سکھائی تھی، انہیں دشمنوں سے نپٹنے کی تربیت دی تھی۔ اب ان کے جذبے کہہ رہے تھے کہ وہ دشمن کا گلا نہیں کاٹیں گے بلکہ گلے پڑ جایا کریں گے۔ ایسے وقت کرسٹو وسکی نے اپنے ایک ماتحت کے ذریعے ایک اجنبی کی آواز سنی۔ اجنبی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کرسٹو وسکی، اگر تم اس کے دماغ میں موجود ہو تو مجھ سے باتیں کرو، میں میڈم سونیا کا ایک ادنا خادم ہوں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، جواب دینا چاہیے یا نہیں۔ سونیا کے خادم نے کہا اگر موجود نہیں ہو تو کسی وقت اگر اپنے اس ماتحت کے خیالات پڑھ لینا تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ ہم تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، اور اگر موجود ہو اور ہم سے چھپنا چاہتے ہو تو سوچ لو کب تک چھپ سکو گے۔ میڈم سونیا تمہیں پاتال سے اور سمندر کی گہرائیوں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا ایسا ہی ہوگا، وہ ایسی بلا ہے جو قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں اور میں کرسٹو وسکی ہوں۔ میں خود میڈم سے کسی طرح رابطہ کرنا چاہتا تھا، یہ اچھا ہوا کہ تم نے رابطہ کر لیا۔ اتنی دیر سے خاموش کیوں تھے؟ میں اندازہ لگا رہا تھا کہ تم واقعی میڈم کے ماتحت ہو یا نہیں، اور اگر ہو تو میں چاہوں گا ان سے براہ راست ٹکرا دو۔ انتظار کرو، میں ابھی میڈم سے پوچھتا ہوں۔ وہ انتظار کرنے لگا۔ سونیا کے خادم نے آ کر ایک فون نمبر بتایا اور کہا اس نمبر پر جن کی آواز سنائی دے وہی ہماری میڈم ہوں گی۔ اس نے اس نمبر پر رابطہ کیا، اسے سونیا کی آواز سنائی دی۔ وہ بولا ہیلو میڈم، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ مجھے آپ سے گوگا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ چاپلوسی کرنے والے پہلے ہی فکرے میں اپنی اصلیت ظاہر کر دیتے ہیں۔ وہ گڑبڑا گیا، پھر بولا بائی گاڈ، میں چاپلوسی نہیں کر رہا ہوں، آپ اتنی عظیم ہیں کہ آپ سے گفتگو کرنے والے خود پر فخر کرتے ہیں، اوپر سے فخر کرتے ہیں، اندر سے جبر کرتے ہیں۔ تم مجھ سے نقصان اٹھانے کے بعد بھی فخر کر رہے ہو تو آئندہ بھی میں تمہیں فخر کرنے کا موقع دیتی رہوں گی۔ وہ جلدی سے بولا نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں چاہتا ہوں آپ سے نقصانات اٹھا کے بھی دوستی ہو جائے تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ جب بھی ہم شیر پر سوا شیر بنتے ہیں تو مخالفین دوستی کی پیشکش کرنے لگتے ہیں اور پھر دوستی کی آڑ میں دشمنی کے جوہر دکھاتے ہیں۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اگر موقع دو گے تو جانتے ہو کیا ہوگا۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ نے میرے انجیکشن میرے ہی لوگوں پر آزمائے ہیں اور ابھی آپ کے پاس پورا ایک کارٹن موجود ہے، سینکڑوں انجیکشن ہیں۔ میں ایک کارٹن تک محدود نہیں رہوں گی۔ یہ معلوم کر چکی ہوں کہ ڈاکٹر گارسن کے تیار کردہ انجیکشن امریکی سرکار نے کہاں سٹاک کیے ہیں۔ میں جب چاہوں ضرورت کے مطابق وہاں سے بہت کچھ حاصل کر سکتی ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ سے کچھ بعید نہیں ہے، آپ جہاں جو چاہیں حاصل کر سکتی ہیں اور جو چاہوں وہ کر سکتی ہوں۔ تم کسی ایک مسلمان کو وہ انجیکشن لگاؤ گے تو میں تمہارے روس کے 10 بڑے عہدے داروں کو خسرا بنا دوں گی۔ ایک مسلمان کا انتقام 10 روسی اکابرین سے لوں گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں یہ انجیکشن مسلمانوں پر نہیں آزماؤں گا۔ میں جو کہوں گی وہ کرو گے۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کر کے فخر محسوس کروں گا۔ بات بات پر فخر نہ کرو، جو گڑھا کھودتے ہیں انہیں اس
گڑھے میں گراؤ، وہ انجیکشن امریکیوں نے تیار کرائے ہیں، تم انہی کے چند اکابرین پر آزماؤ، میں تماشا دیکھوں گی۔ آپ نے حکم دیا ہے، میں ابھی اس پر عمل کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ۔ دوستی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا ضروری نہیں ہے، تم میری مرضی کے مطابق کام کرتے رہو گے تو میرا اعتماد بھی حاصل کرو گے اور مجھ سے کچھ نہ کچھ فائدے بھی حاصل کرتے رہو گے۔ یہ کہتے ہی سونیا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ تمام روسی اس لیے سونیا کے دشمن تھے کہ اس نے منکی مخلوق کو ان کے ملک میں لا کر آباد کیا تھا۔ کرسٹوفسکی کے علاوہ دوسرے کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے روسیوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ زیادہ سے زیادہ غیر معمولی قوتیں حاصل کر کے سونیا کو کچل ڈالیں گے۔ انہوں نے اس انتقامی جذبے کے تحت ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا، پھر نادیدہ بنانے والی گولیاں، فلائنگ کیپسول اور برین گارڈ جیسی غیر معمولی چیزیں بھی حاصل کیں۔ روسی انٹیلیجنس میں 6 بہت ہی تجربے کار اور خرانٹ قسم کے جاسوس تھے۔ انہوں نے اپنی الگ الگ 6 ٹیمیں بنائی، ہر ٹیم میں ان کے 4 ماتحت تھے۔ ان سب نے بھرپور غیر معمولی صلاحیتیں حاصل کی تھیں۔ اب وہ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا سکتے تھے۔ اسے بدبختی ہی کہا جائے گا کہ کرسٹوفسکی ابتدا ہی میں سونیا سے ٹکرا کر کسی حد تک ٹوٹ گیا۔ چونکہ وہ براہ راست نہیں ٹکرایا تھا اس لیے خود ٹوٹنے سے بچ گیا، لیکن اپنے خاص اور اہم ترین ماتحتوں کا ٹوٹنا بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس نے مزید نقصانات سے بچنے کے لیے سونیا سے سمجھوتا کر لیا، لیکن خود بھی بہت زیادہ غیر معمولی قوتیں اور صلاحیتیں حاصل کر چکا تھا، اس لیے اتنی آسانی سے شکست تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس کا منصوبہ یہ تھا کہ سونیا کو راضی رکھنے کے لیے اس کے کام آئے گا، لیکن دوسرے ذرائع سے اس کے خلاف محاذ بنائے گا۔ اس منصوبے کے مطابق وہ دوسرے روسی جاسوس کے پاس آیا، اسے تمام حالات بتائے۔ اس کے ساتھی نے تمام باتیں سن کر کہا، ہم 6 جاسوس ہیں اور ہمارے 6 ٹیمیں ہیں، ایک ٹیم مات کھا جائے گی تو باقی 5 اس بلا کا محاصرہ کرتی رہیں گی۔ دوسرے جاسوس روزانووسکی نے کہا، فکر نہ کرو، تم اسے دوستی میں رکھو، ادھر ہم اپنا کام دکھائیں گے، ہم وہ تمام انجیکشن ایران اسمگل کرنے کے انتظامات کریں گے۔ تیسرے ساتھی نیپالن نے کہا، اور بندوبست کیا کرنا ہے؟ ٹیلی پیتھی زندہ باد، یہاں کے کسٹمز کے عملے کی کھوپڑیوں پر قبضہ جمائیں گے، مال یہاں سے روانہ ہو جائے گا، پھر ایرانی کسٹمز کو خیال خوانی کے قبضے میں لیں گے تو ہماری مطلوبہ چیزیں اس ملک کے اندر پہنچ جائیں گی۔ روزانووسکی نے کہا، سونیا اگر تم سے نہ بھی کہتی تب بھی ان امریکیوں کو یہ سبق سکھانا چاہیے، انہوں نے انجیکشن تیار کرائے تو اس کا نتیجہ بھی ان کو ملنا چاہیے۔ تقریباً 12 گھنٹے کے بعد نتائج سامنے آنے لگے۔ واشنگٹن میں بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی تھی۔ یورپ اور ایشیا کے اہم ممالک کے سربراہ باری باری تقریریں کر رہے تھے۔ پھر اختتامی تقریر کے لیے امریکی سربراہ مائک کے پاس آیا۔ حاضرین نے حیرانی سے اس کی چال میں زنانہ پن آ گیا تھا۔ اس نے مائک پر کہا، اے قربان جاؤں، اتنے بڑے بڑے سربراہوں کے درمیان مجھے بلا کر میری قدر و قیمت بڑھا دی ہے۔ اب جسے دیکھو وہی اپنے گھر بلائے گا، میں اکیلی تمام سربراہوں کو کیسے خوش کروں گی؟ امریکہ کے تمام اعلیٰ عہدے دار ایک دم سے پریشان ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے مائک کے پاس آ کر کہا، مائک بند کیا، پھر سربراہ سے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کس انداز میں کہہ رہے ہیں؟ میری سریلی آواز سے جل گئے۔ مائک بند کر دیا، میرے چاہنے والوں تک میری آواز نہیں پہنچنے دے رہے ہو تو کیا ہوا، میں ٹھمکا لگا کے دکھاؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ اچھل کر روسٹم کے سامنے آ گیا اور ٹھمکے لگانے لگا۔ کئی افسران نے آ کر اسے پکڑا اور اسٹیج سے نیچے اتار دیا۔ ایک عہدے دار نے مائک آن کر کے کہا، معزز حاضرین، ہم معذرت چاہتے ہیں، اس کانفرنس کے چیئرمین پتہ نہیں کیسے اب نارمل ہو گئے ہیں، ہم انہیں میڈیکل چیک اپ کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اس سربراہ نے کہا، اے چیک اپ سے کیا نظر آئے گا، کچھ سمٹ گیا ہے، کچھ بڑھ گیا ہے، تمہیں چیک کرتے شرم نہیں آئے گی، بے شرمو۔ کئی فوجی جوان اسے زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ ایک نے مائک پر آ کر کہا، موجودہ حالات کے پیش نظر ہم اپنے قائم مقام سربراہ سے گزارش کرتے ہیں وہ اختتامی تقریر کریں۔ اس قائم مقام سربراہ نے مائک کے پاس آ کر کہا، میں نے اپنے ساتھیوں کا انجام دیکھ لیا ہے، اس لیے میں کچھ نہیں بولوں گی تو بولو گے کہ بولتی ہے، ویسے بھی ہماری صنف بولنے کے سلسلے میں کافی بدنام ہے۔ پھر تمام امریکی اکابرین پر بدحواسی طاری ہو گئی۔ سب بھی کہنے لگے، یہ کیا ہو رہا ہے، اسے خاموش کراؤ۔
جاؤ۔ ایک مخالف ملک کے سربراہ نے کہا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تم امریکیوں کا انجام یہی ہونا چاہیے، جلدی جلدی تبدیل ہو جاؤ، ہم اپنے گھر میں بسا لیں گے۔ اس سے پہلے ان اکابرین کی شاید ایسی توہین نہیں ہوگی، وہ اس دوسرے کو بھی وہاں سے زبردستی پکڑ کر لے گئے، پھر اعلان کیا کہ اختتامی تقریر کے بغیر اس کانفرنس کا اختتام کیا جا رہا ہے۔ اس کانفرنس کے بعد خفیہ طور پر ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا اور بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا کہ اچانک یہ بازی کیسے پلٹ گئی ہے، انہوں نے تو وہ انجیکشن دوسروں کے لیے تیار کرائے تھے، ان کا اثر ان کے اکابرین پر کیسے ہو رہا ہے۔ ایک نے کہا یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ بڑے ممالک کے سربراہوں کے سامنے جنس تبدیل ہوئی ہے، ہمارے گردن شرم سے جھک گئی ہے۔ اس کانفرنس کو سیٹلائٹ کے ذریعے ساری دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، ساری دنیا نے یہ تماشا دیکھا ہوگا، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب اچانک کیسے ہو گیا۔ ایک فوجی افسر نے کہا ہمارے سربراہ کے سیکرٹری نے بتایا ہے کہ پچھلی رات اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، انہوں نے اپنی وائف سے کہا تھا، ان کے کولے میں سوئی کی چبھن محسوس ہوئی تھی، جیسے انجیکشن لگایا گیا ہو، ایسے وقت ان کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں، انہوں نے آنکھیں کھول کر انجیکشن لگانے والے کو دیکھنا چاہا لیکن آنکھیں نہ کھول سکے، جب تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولنے کے قابل ہوئے تو آس پاس کوئی نظر نہ آیا، تب سے طبیعت بگڑ گئی تھی۔ اس رپورٹ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کسی نے ہمارے سربراہ کے دماغ پر قبضہ جمایا تھا، وہ نادیدہ بن کر آیا ہوگا، انجیکشن لگانے کے دوران میں یقیناً نمودار ہوا ہوگا، چونکہ ہمارے سربراہ کا دماغ کسی کے قبضے میں تھا، اس لیے وہ آنکھیں کھول کر انجیکشن لگانے والے کو نہ دیکھ سکے۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا یہ معاملہ پوری طرح سمجھ میں آ رہا ہے، ہمارا حربہ ہم پر استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ کس نے کیا ہے؟ ہم نے بہت خفیہ طور سے انجیکشن تیار کرائے تھے، پھر یہ کسی دشمن کے ہاتھ کیسے لگ گئے؟ جان کولن نے کہا اس سوال کا جواب ڈاکٹر گارسن سے مل سکتا ہے، انجیکشن کے سلسلے میں وہی ہمارا رازدار ہے، میں ابھی جا کر معلوم کرتا ہوں، آپ حضرات انتظار کریں۔ خیال خوانی کے ذریعے گارسن کے اندر پہنچ گیا، اس کے چور خیالات پڑھنے لگا، تب یہ بید کھلا کہ ڈاکٹر گارسن نے جیمز کارٹر نامی بزنس مین کو وہ انجیکشن خفیہ طور سے سپلائی کیے ہیں۔ جان کولن نے کہا وہ انجیکشن حکومت کی پراپرٹی ہیں، تم نے دولت کمانے کے لالچ میں وہ پراپرٹی دوسرے کو بیچ دی، اپنی حکومت کو دھوکہ دیا ہے، ایسا کرنے پر تمہیں موت کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ وہ گڑ گڑا کر بولا میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ جیمز کارٹر میرے دماغ میں آتا تھا، اس نے اس انجیکشن کا راز معلوم کر لیا۔ جان کولن نے سمجھ لیا وہ جیمز کارٹر کوئی بزنس مین نہیں بلکہ ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے جو باغی ہو کر دشمنوں سے جا ملا ہے۔ اس نے جیمز کارٹر کی آواز اور لہجے کو اچھی طرح یاد کیا، پھر اس کے دماغ میں پہنچ گیا، خیال تھا کہ وہ سانس روک لے گا، لیکن پتا چلا اسے بھی وہ انجیکشن لگایا گیا تھا جس کے نتیجے میں دماغ کچھ کمزور ہو گیا تھا۔ اس کے چور خیالات سے پتا چلا وہ باغی نہیں ہوا تھا بلکہ ایک روسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کرسٹوفسکی نے اسے ٹریپ کیا تھا اور اسے اپنا اعلی کار بنا لیا تھا۔ جان کولن کو اس کے چور خیالات کے ذریعے پہلے کرسٹوفسکی کے بارے میں معلوم ہوا، پھر پتا چلا کہ سونیا نے کرسٹوفسکی کے تمام ماتحتوں کو اس انجیکشن کے ذریعے نکارہ بنا دیا تھا، صرف کرسٹوفسکی اپنی خوش قسمتی سے بچ گیا تھا۔ جان کولن اس معاملے میں سونیا کا ذکر سن کر پریشان ہو گیا، ایک بہت بڑی دشمن کو ہارمونز انجیکشن کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ اب اگر پلاننگ کے مطابق اسلامی ممالک میں انجیکشن کے اثرات نمایاں ہوتے تو سونیا اور میری پوری فیملی سمجھ لیتی کہ ان ممالک میں وہ سب کچھ امریکی سازش سے ہو رہا ہے۔ جان کولن نے کہا سونیا کے بارے میں کچھ اور بتاؤ۔ جیمز کارٹر نے کہا میں اس قابل نہیں رہی تھی کہ سونیا کو دیکھ بھی سکتی، میں تو نشے میں مدہوش ہو گئی تھی۔ اے خبردار مرد کی طرح بولو ورنہ کھوپڑی میں زلزلہ پیدا کروں گا تو عورت بننا بھول جاؤ گے۔ مجھ عورت کو کمزور سمجھ کر دھمکیاں دے رہے ہو، مرد ہو تو جا کر سونیا سے مقابلہ کرو۔ شٹ اپ، جتنا پوچھا جا رہا ہے اتنا ہی جواب دو۔ سونیا اس اپارٹمنٹ میں کیا کرتی رہی تھی؟ ہمارا مقصد بدلتی رہی تھی، ہم پتھر تھے، ہمیں پھول بناتی رہی تھی۔ میں نے ایک بار کہہ دیا، میں اس وقت ہوش میں نہیں تھی۔ مجھے کرسٹوفسکی کے ذریعے سونیا کی آمد کے بارے میں معلوم ہوا تھا، یہی تو پوچھ رہا ہوں کیا معلوم ہوا تھا؟ پہلے یہ بتاؤ کیا تم گبرو جوان ہو؟ تمہیں میری جوانی سے کیا لینا ہے؟ میں تم سے شادی کروں گی، لعنت ہے تم پر۔ وہ اس کے چور خیالات سے معلوم کرنے لگا۔ کرسٹو
کرسٹووسکی اور اس کے ماتحتوں نے بتایا تھا کہ سونیا ہارمونز انجیکشن سے بھرا ہوا کاٹن لے گئی تھی۔ اوہ گاڈ! وہ پریشان ہو کر امریکی اکابرین کے اجلاس میں ظاہری طور پر حاضر ہو گیا، پھر بولا ہم ڈوب گئے، ہارمونز انجیکشن کا راز اب راز نہیں رہا ہے۔ سب نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ ایک حاکم نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارا راز کسے معلوم ہوا ہے؟ سونیا کو۔ سب کے دماغوں میں دھماکہ سا ہوا، سب ہی کو چپ سی لگ گئی۔ چند لمحوں تک کوئی بول نہ سکا، پھر ایک نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ جن مسلمانوں سے یہ بات چھپائی جا رہی تھی انہی کو معلوم ہو گیا۔ اب ہم اس انجیکشن کو خاموش ہتھیار کی طرح استعمال نہیں کر سکیں گے، اور استعمال کریں گے تو صرف ہم پر اس انجیکشن کے سپلائی کرنے کا الزام آئے گا۔ سونیا کی چال بازی دیکھو، اس نے ہمارا حربہ ہم پر ہی استعمال کیا ہے اور پتہ نہیں وہ آئندہ کیا کرنے والی ہے۔ ایک حاکم نے کہا مسٹر کولن، تم پھر کرسٹووسکی کے ماتحتوں کے دماغوں میں جاؤ، کچھ اور اہم باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ اور کچھ نہیں معلوم ہوگا، میں کسی کے دماغ میں نہیں جاؤں گا، جانے میں حرج کیا ہے؟ وہ سب بدل چکے ہیں یا بدل چکی ہیں، جن کے پاس جاؤ وہ شادی کرنے کے لیے پیچھے پڑ جائیں گی۔ ایک جونیئر افسر نے اجلاس میں آ کر سلیوٹ کیا، پھر کہا چلیں، اسپتال سے آ رہا ہوں، ہماری سربراہ ڈاکٹروں کو پریشان کر رہی ہے۔ ایک اعلیٰ افسر نے ڈانٹ کر کہا نان سینس، اپنے مرد افیسرز کو عورت بنا رہے ہو۔ سر میں کیا بناؤں گا، وہ تو بن چکی ہیں، میرا مطلب ہے بن چکے ہیں۔ بار بار کرنل صاحب کو پکار رہے ہیں۔ کرنل نے پوچھا مجھے کیوں پکار رہے ہیں؟ وہ آپ سے شادی کرنے کی ضد کر رہے ہیں۔ وہ سب منہ چھپا کر ہنسنے لگے۔ کرنل نے جھنجھلا کر کہا یہ کیا بکواس ہے، آپ لوگوں کو ہنسی آ رہی ہے؟ ذرا سوچیں، یہ سونیا کی ابتدائی چال ہے، وہ اسی طرح رفتہ رفتہ تمام اعلیٰ عہدے داروں کی جنس تبدیل کرتی رہے گی، اور اتنے بڑے ملک کے اعلیٰ عہدے دار ایسی ہی مضحکہ خیز حرکتیں کرتے رہیں گے۔ کیا آپ اسی طرح ہنستے رہیں گے؟ وہ سب سنجیدہ ہو گئے۔ انہیں کرنل اور سربراہ کی شادی کی بات پر بے اختیار ہنسی آ گئی تھی۔ سونیا کا وجود ان کے دماغوں پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ دوسری طرف سونیا نے پارس کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ اس سے رابطہ کرے۔ پارس نے پیغام ملتے ہی سونیا کے دماغ میں آ کر پوچھا ہیلو مما، خیریت تو ہے؟ کیا میں خیریت نہ ہونے پر تمہیں بلاتی ہوں؟ یعنی کہ خیریت سے ہیں، اب آپ کام بتائیں۔ سونیا نے اسے ہارمونز انجیکشن کے سلسلے میں بتایا، پھر کہا اگر یہ انجیکشن تمہارے ہاتھ لگ جائیں تو تم شیطان کو بھی خسرا بنا دو گے۔ ہائے مما، آپ پہلی فلائٹ سے بھیج دیں، میں یہودیوں کے 14 طبق روشن کر دوں گا۔ کسی فلائٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لوگ فلائنگ کیپسول کے ذریعے یہ انجیکشن لا رہے ہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ پیر ابن پیر سکندر ثانی کی پچھلی زندگی کے اہم واقعات بیان کرنا ضروری ہے۔ ماضی کے واقعات کو سنے اور سمجھے بغیر وہ فراڈ پیر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، سکندر ثانی کا ایک اور بھائی مختار شاہ تھا۔ دونوں ایک ہی دن 10 منٹ کے وقفے سے پیدا ہوئے تھے۔ دونوں ہم شکل تھے، قد اور جسامت میں ایک جیسے تھے، لیکن مزاج مختلف تھے۔ سکندر ثانی اپنے باپ کی طرح نیک دل اور نرم مزاج کا حامل تھا۔ مختار شاہ اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھتا تھا۔ بچپن سے ہی دونوں کے مزاج کا فرق واضح ہو گیا تھا، اور یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ سکندر ثانی آئندہ اپنے باپ کی جگہ پیر کی مسند پر بیٹھے گا اور اسی کے سر پر پیری کی دستار باندھی جائے گی۔ مختار شاہ کو بھائی کی یہ برتری ناگوار گزر رہی تھی، لیکن وہ مصلحتاً خاموش رہا۔ جب وہ 2 برس کے تھے تو ان کے بارے میں یہ طے کیا گیا تھا کہ وہ بیرونی ممالک میں رہ کر تعلیم حاصل کریں گے۔ سکندر ثانی کو اس کے مزاج کے مطابق قاہرہ بھیج دیا گیا۔ وہ دینی تعلیمات کے مختلف مراحل طے کرتا ہوا دنیا اسلام کی سب سے بڑی الظاہر یونیورسٹی میں داخل ہو گیا۔ وہاں بھی اس نے نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ باپ نے کہا واپس آ جاؤ اور مسند پیری سنبھالو۔ اس نے جواب دیا بابا جانی، میں اللہ تعالیٰ کا ناچیز بندہ ہوں، ایک پیر کامل بن کر بندوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جسے
چاہتا ہے اسے پیر کامل بناتا ہے۔ باپ دادا سے وراثت میں ملنے والی پیری مریدی مجھے گوارا نہیں ہے۔ مختار شاہ لندن میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس کے باپ نے سوچا یہ تیز و تند مزاج کا حامل ہے، اسے نرم خو بنانے کے لیے یوگا کی مشقیں کرانا چاہیے۔ یورپ کے چند بڑے شہروں میں ایسے اسکول ہیں جہاں یوگا کے مراحل سے گزرنا سکھایا جاتا ہے اور ٹیلی پیتھی کا علم سکھانے کے لیے بھی کلاسیں لی جاتی ہیں۔ مختار شاہ کو ایسے ہی ایک اسکول میں داخل کیا گیا۔ ان دنوں وہ 10 برس کا تھا۔ وہاں آئندہ 10 برس تک یوگا کی مشقیں کرتا رہا۔ شمع بینی کے ذریعے اپنے ذہن کو ایک نقطے پر مرکوز رکھنے کا عادی بنتا رہا۔ یوں اسے خلا سے آواز کی لہریں موصول ہونے لگیں اور وہ اپنی سوچ کی لہریں مطلوبہ مقام تک نشر کرنے لگا۔ اس طرح وہ بڑی خاموشی سے کامیابی حاصل کرتا رہا۔ وہ بڑا کایاں تھا، اپنے باپ کو بھی نہیں بتایا کہ اس نے دنیا کو فتح کرنے والا علم حاصل کر لیا ہے۔ جب وہ دونوں بھائی 25 برس کے ہوئے تو باپ نے ایک دوسرے پیر صاحب کی صاحبزادیوں سے رشتے طے کیے۔ دونوں سے کہا وہ پاکستان آئیں اور اپنی ہونے والی دلہنوں کو دیکھ کر پسند کریں اور شادی کے لیے راضی ہو جائیں۔ مختار شاہ کے لیے حسیناؤں کی کمی نہیں تھی۔ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے دنیا کی حسین ترین عورتوں کو حاصل کر سکتا تھا، لیکن انڈر گراؤنڈ ڈرگ مافیا کے 3 بڑے سربراہوں نے حکم دیا کہ اسے پاکستان میں رہ کر اپنی سماجی اور سیاسی حیثیت بنانا چاہیے اور جنوبی ایشیا کے مافیا زون کی باغ ڈور سنبھالنا چاہیے۔ اسے جنوبی ایشیا کے مافیا زون میں بہت بڑا عہدہ مل رہا تھا۔ اس نے پلاننگ کی کہ پاکستان جائے گا، وہاں پیر ابن پیر بننے کے لیے اپنے باپ دادا کی مسند حاصل کرے گا۔ بہت بڑے علاقے کا پیر کہلانے کے باعث اس کی سیاسی پوزیشن بھی بہت مضبوط ہوگی۔ اس طرح سیاست کی آڑ میں وہ ڈرگ مافیا کے لیے بڑی سہولتیں فراہم کرتا رہے گا۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے کسی بڑی تنظیم کے اعلی کار نہیں بنتے، وہ کسی کی تابعداری گوارا نہیں کرتے، خود ایک تنظیم کے سربراہ بن جاتے ہیں۔ مختار شاہ کو بھی ڈرگ مافیا میں 3 بڑوں کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن ہر بڑی مچھلی اپنے سے بڑی مچھلی کا شکار بن جاتی ہے۔ انڈر گراؤنڈ مافیا کے 3 بڑے بھی زبردست ٹیلی پیتھی جانتے تھے اور خیال خوانی کے علاوہ کئی خطرناک صلاحیتوں کے حامل تھے، اس لیے مختار شاہ ان کے زیر اثر آ گیا تھا۔ ویسے ان کے زیر اثر رہنے کے باوجود جنوبی ایشیا میں مختار شاہ کا بڑا رعب اور دبدبہ تھا۔ دوسری خطرناک تنظیمیں اس سے مرعوب اور خوفزدہ رہتی تھیں۔ اس نے ایسا ہی رعب اور دبدبہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں آنا اور شادی کر کے گھر بسانا منظور کیا تھا۔ لاہور میں دونوں بھائیوں کو سسرال سے ایک دعوت پر بلایا گیا۔ وہاں انہوں نے ہونے والی دلہنوں کو دیکھا۔ ان میں سے ایک کا نام سلمہ اور دوسری کا نام زیبا تھا۔ دونوں خوبصورت تھیں، لیکن زیبا کے حسن میں مغربی انداز کی شوخی تھی۔ مختار شاہ اس پر مر مٹا، جبکہ وہ اس کے بھائی سکندر ثانی کی ہونے والی دلہن تھی۔ مختار شاہ کے ذہن میں بچپن سے یہ بات سمائی ہوئی تھی کہ اس کا باپ اور گھر والے سکندر ثانی کو اس سے برتر سمجھتے ہیں، اسے مسند پیری پر بٹھانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے دلہن بھی زیادہ خوبصورت پسند کر کے لا رہے ہیں۔ اس نے گھر آ کر باپ سے شکایت کی، آپ ہمیشہ مجھ سے ناانصافی کرتے آئے ہیں، بہوؤں کے معاملے میں بھی آپ نے سکندر ثانی کے لیے بہتر اور میرے لیے کم تر دلہن پسند کی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، میں زیبا سے شادی نہیں کروں گا۔ تم نالائق اور نافرمان بیٹے ہو، تمہیں بھائی کی دلہن پسند کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ زیبا تمہاری بھائی کی امانت ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ میری شادی ہوگی تو زیبا سے، ورنہ میں لندن واپس چلا جاؤں گا۔ تجھ سے اور توقع کیا کی جا سکتی ہے؟ جا دفع ہو جا، میں سمجھوں گا میرا ایک بیٹا مر گیا ہے۔ باپ اس سے منہ پھیر کر چلا گیا۔ مختار شاہ بازی ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ زیبا اس کی ضد بن گئی تھی، وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسے لندن واپس نہیں جانا تھا، اپنے 3 آقاؤں کے حکم کے مطابق اسے پاکستان میں ہی رہنا تھا۔ تب اس نے شیطانی چال چلی۔ اس رات وہ خیال خوانی کی پرواز کر کے اپنے بھائی سکندر ثانی کے دماغ میں پہنچا۔ اس بے چارے کو تنویمی عمل کے ذریعے اپنا معمول بنایا۔ اس کے دماغ میں یہ باتیں نقش کی کہ وہ سکندر ثانی نہیں ہے، اس کا نام مختار شاہ ہے، اس نے لندن میں تعلیم حاصل کی ہے، اسے اپنی سکندر ثانی والی شخصیت کبھی یاد نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ خود کو مختار شاہ سمجھتا رہے گا۔